تو یہ تمام ان خواتین کے لیے ایک پیغام ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں اپنے اوپر ظلم برداشت کرتی ہیں، سہتی ہیں اور آواز نہیں اٹھاتی. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. جی، ہم بات کر رہے تھے شبیر فاروقی صاحبہ سے، اور اسی کے ساتھ ہی یہ سلسلہ جاری رہے گا. مختلف اور گیسٹ سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے، ان کے تاثرات کیا ہیں وہ بھی آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے آج کے اسپیشل مارننگ شو میں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر فاطمہ بھٹو صاحب، ان سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے. آج کے اس ایونٹ میں خصوصاً خواتین کو ظاہر ہے کہ آپ اور ہم لوگ میڈیا جو اس طرح سے خواتین کے لیے کام کرتا ہے تو خواتین کو فوکس رکھا گیا ہے. آپ کتنا پریکٹیکل سمجھیے ہیں جو تھیم ہے اس کانفرنس کی، جو مقاصد ہیں؟ اس کی جو اصل مقاصد ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر نیشنل لیول کی جو خواتین جنہوں نے نمایاں کارکردگی دکھائی ہے اپنی فیلڈ میں، اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو خواتین ہیں ان کا آپس میں ایک کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، ایک لنک ہونا چاہیے. وہ پلیٹ فارم پاکستان میں استعمال ہو یا آؤٹ آف کنٹری استعمال ہو، اور ان کو یہ بھی بتانا کہ ہماری ملک کی خواتین صرف ان تشدد اور ڈومیسٹک وائلنس کا شکار نہیں ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی تعلیمی صلاحیتوں سے اور اکنامیکل امپاورمنٹ سے ملک کے ترقی کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے، اور ان کو گورنمنٹ آف پاکستان خواہ وہ کوئی بھی ہو ان کو کس طریقے سے انکریج کرتے ہوئے وہ مقام دلا رہی ہے کہ آج وہ فرسٹ وومن بینک ہو یا اسٹیٹ بینک ہو یا اسٹیٹ ہو، اس میں وہ گورنر بھی بن رہی ہے، نیشنل اسمبلی کی اسپیکر بھی بن رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اکنامیکل طریقے سے ایک عام عورت کی ماڈل بھی بن کے آ کے سامنے آ رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، ایک اچھی کوشش ہے. گو کہ یہ ہمیں 2-3 لوگوں کے ساتھ کولیبریشن کر کے کرنا پڑ رہا ہے اور خالصتاً گورنمنٹ کا پروگرام نہیں ہے، لیکن میں اپریشیٹ کرتی ہوں سب کی محنتوں کو، اپریشیٹ کرتی ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جنہوں نے ہیلپ کی وومن منسٹری کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوں جس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. اور مزید اس کانفرنس کے بعد اس کی جو اچھے پہلو ہوئے ہیں، جو سامنے رزلٹ آئے گا وہ بھی ہائی لائٹ ہوگا. آپ کی کیمرہ مین اس وقت جو موجود ہے وہ ایک عورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں کی عورت کھلے عام کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں آج ایسی خواتین کو سامنے لا کے ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے ہم، اور مزید یہ چاہیں گے کہ جو دوسری ملک کی خواتین ہیں ان کے ایکسپیرینس سے بھی ہم کچھ سبق لے سکیں. یہاں پر مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے 4 پروونسز اور گلگت بلتستان کی گورنر صاحبہ بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں، اور انٹرنیشنل لیول کے بھی کچھ یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے. EEE والوں نے یہاں پہ ہمیں بلایا ہے اور بہت اچھا ہمیں فیل ہو رہا ہے اس پہ. اچھا غزالہ صاحب، یہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ خواتین کے لیے کام تو بہت ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ لیول پر بھی کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ جی کام نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے نرس کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ جنا اسپتال میں پیش آیا، وہ بھی اپنی جگہ پر پیش آ رہا ہے. پھر خواتین خود سوزی کے معاملات بھی ہو رہے ہیں، ان پہ تیزاب آج کے دن بھی جو ہے وہ یقیناً ملک کی سرحدوں کے اندر پھینکا گیا ہے. تو کس طرح سے اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے بہت اہم ہے؟ آپ دیکھیں نا جی، جس طرح سے پاپولیشن جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، آگے جا رہے ہیں، مسائل بھی اسی طریقے سے آ رہے ہیں. گورنمنٹ یہ بات نہیں کہ گورنمنٹ کوئی بے خبر ہے یا آپ کے NGOs، سول سوسائٹی یا پولیٹیشنز وہ خاموش بیٹھے ہیں. ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے اپنے طریقے سے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایونٹ کہیں پر بھی کسی کے ساتھ بھی آپ ہو سکتا ہے. آپ کہیں پر بھی دیکھیں یہ واقعات جو رونما ہو رہے ہیں ان کے پر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے کہ ایک پڑھے لکھے معاشرے میں اور پڑھے لکھے بندے جب کوئی اس طرح کا جب واقعہ کرتے ہیں تو کیونکہ توقع تو کبھی ان سے اس طرح سے نہیں لگی جاتی کہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں میں اتنی اویئرنیس اور سمجھ ہے کہ جن کے ساتھ اگر یہ لوگ زیادتی کی بات کر رہے ہیں وہ بھی آگے سے پڑھے لکھے ہیں، اور جو کرنے والے ہیں فیل وہ بھی پڑھے لکھے ہیں. لیکن اس چیز کے لیے جو ہے وہ یہ بھی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ جی ان میں جو ہے اویئرنیس لائی جائے ان بندوں میں جو یہ حرکت کرتے ہیں. لیکن ہم اس چیز کی بالکل بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں جو آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن میں یہ بھی مطلب ساتھ میں یہ کہیں گے کہ جو گورنمنٹ ہے یا جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں، وہ بھی اپنی چیزوں کو آگے لے کے تو چل رہے ہیں. غزالہ صاحب یہ بتائیے کہ کوئٹہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اور بہت سے اچھے شہر ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کے ایونٹس تاکہ وہاں کی خواتین پارٹیسپیٹ کر سکیں، اس حوالے سے کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ؟
جی ماشاءاللہ ہماری بھی اب دیکھیں نا بلوچستان ٹھیک ہے، ہم کمپیئر ٹو اگر ہم دوسرے پروونسز کے ساتھ اپنے پروونس کو کمپیئر کریں تو ہمارے پیچھے جو ہے وہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہماری لٹریسی کا بھی لو ریٹ ہے، ہیلتھ میں ہم جائیں تو وہاں بھی ہے، انفراسٹرکچرز ہم دیکھیں تو ہم وہ ڈیولپمنٹ ہمارے پروونس میں نہیں جتنی دوسرے پروونسز میں، لیکن ہم پھر بھی اپنی خواتین کو ہم آگے لے کے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف ہی جائیں گے. اور اب جو ہمارا جو ہے بلوچستان پیکیج ہمارا آ رہا ہے، NFC ایوارڈ میں ہمیں جو ہے بہت اچھی چیزیں دی گئی ہیں، تو ہم بہتر سے بہتر امید رکھیں گے کہ اچھی چیزیں ہماری خواتین میں آئیں گی اور بہتر سے بہتر خواتین ہماری بھی آگے کی طرف آئیں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ہم بات کر رہے تھے غزالہ گل صاحبہ بلوچستان منسٹر ہیں اور خواتین کے لیے ظاہر کام کر رہی ہیں. مزید شخصیات سے بھی بات کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. آج کے جس طرح سے یہ شو ہے اور ایک نئے انداز میں آپ آج کا مارننگ شو دیکھ رہے ہیں، یہ جس طرح سے آج ایکسلنس ایوارڈز ہوئے اور نمایاں خواتین کو ایوارڈز بھی دیے گئے، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. جیسے جنا اسپتال کا واقعہ ریسنٹلی آپ کے علم میں آیا ہوگا، تو اس کے ساتھ آن دا کانٹری ہم دیکھتے ہیں کہ ایوارڈز بھی دیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے انکریجمنٹ ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز ہماری بہت مختلف ہیں. میں کرتی ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز بہت مختلف ہیں، مگر اب وومن امپاورمنٹ سے کے لیے ہماری گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے اور ویو گاٹ کرائسس سینٹرز، اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ہمارے کرائسس سینٹر نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور اس پہ جدوجہد کر رہی ہے. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ، جو اچھے کام کریں ان کو ایوارڈ سے اگر نوازا جائے تو لوگ بہتر سے بہتر کام کریں گے اور ان کو انسینٹیو ہوگا کہ بھائی ہم اپنے ملک کے لیے خواتین کے لیے کوئی کام کریں. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، تو کیا آپ نے سمجھتے ہیں کہ ہم ڈسکریمنیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کہ جی ہم ان کو زیادہ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں، اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی جو ہے وہ احساس کمتری کا باعث بنتا ہے؟ یو مین خواتین ڈسکریمنیٹ کر رہی ہے، مرد کر رہے ہیں، مرد کر رہے ہیں، مرد ضروری وہ مرد کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے تو یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں. اگر مرد ہمارے شانہ بشانہ چلے اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھے تو آئی ڈونٹ تھنک اتنے مسئلے ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو. جب ہم بات کر رہے تھے مس سلمیٰ مراد سے، جو کہ ظاہر ہے کہ این جی او کے حوالے سے بھی ان کا ایک نام ہے، پھر وحید مراد صاحب مرحوم کی جو ہے وہ بیگم بھی ہیں، اور اس ہم دیکھ رہے تھے مختلف شخصیات سے آپ سے ملاقات بھی کروائی ہے اور بھی ملاقات کرواتے ہیں. اور سلسلہ جو آج ہم نے مارننگ شو کا آپ کے ساتھ شروع کیا ہے، جو کہ ایک ہٹ کے تھوڑی روایت ہم نے شاید ڈالی ہے. اگر خواتین کی ہم بات کرتے ہیں تو اسٹوڈیوز میں کرتے ہیں، لیکن آج ہم باہر نکلے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کانفرنس میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے مختلف طبقے، مختلف ہمارے سوشل سیگمنٹس کیا رائے رکھتے ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں.